ضروری نہیں کہ انسان کچھ پا کر ہی خوش ہو، بعض اوقات اللہ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں یا برے خیالات۔ نفس کی خواہشات کو رد کرنے سے انسان کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ ہزاروں سال کی اس دنیا میں آپ صرف 60، 70 یا 80 سال کے لیے آئے ہیں۔ اپنی اکڑ اور غرور کو پیچھے دھکیل دیں، کیونکہ آپ یہاں مہمان ہیں اور وہ وقت بہت قریب ہے جب آپ نے اپنے اصلی گھر واپس جانا ہے۔ اس دھرتی پر ایسے بہت سے مغرور لوگ تھے جو چلے گئے اور اب ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ آنسو بہہ جانا اگر معمولی بات ہوتی تو رب کو آنسو محبوب نہ ہوتے۔ بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسو، باہر بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں، تبھی تو عرش ہلا دیتے ہیں، دل کو بدل دیتے ہیں۔ رب کے آگے رویا کریں، وہاں آنسوؤں کے بدلے دل کا سکون ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں سے بد اخلاق ہوگا، بہت باتیں کرنے والا، زبان دراز اور گلا پھاڑ کر بولنے والا۔ غلط فہمی کا ازالہ اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے بعد بھی خود کڑوے نہیں ہوتے۔ زمانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط رہنا، کیونکہ اس کا رنگ بدلنے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم اور الفاظ ختم۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع نہ رکھنا، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ دنیا کو دل سے رخصت کر دو قبل اس کے کہ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ استاد اور سڑک اپنے مقام پر ہی رہتے ہیں، مگر اپنے سے وابستہ لوگوں کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی قبر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی روشنی کا اہتمام کر لیا، جس نے اپنے رب سے ملاقات سے پہلے اسے راضی کر لیا، اور جس نے نماز پڑھی اس سے پہلے کہ اس پر نماز پڑھی جائے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں، فاصلے ہوتے ہیں۔